بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی شر سے محفوظ رکھیں اور اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ جیسا کہ آج کے ٹاپک سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ہم کس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو ٹیچ قرآن آن لائن۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ میں آن لائن ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ آن لائن انگلش ٹریننگ کورس فار قاریز وہ بھی کروا رہی ہوں اپنی اکیڈمی کے تھرو، اور میری تقریباً ہر روز بہت ساری خواتین سے بات ہوتی ہے۔ اکثر مجھے کالز آتی ہیں اور ان کے جو مجھ سے سوالات ہوتے ہیں وہ ان کو میں نے ایک جگہ پہ لکھا ہے، اور میں نے یہی سوچا کہ وہ جو سوالات تقریباً سیم ہی ہوتے ہیں سب کے، تو اس طرح جو ہے وہ میں نے ان پوائنٹس کو اکٹھا کیا ہے اور میں نے سوچا ہے کہ اس پہ ایک ویڈیو بنائی جائے تاکہ باقی جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں ان کو بھی فائدہ ہو۔ تو جیسا کہ مجھ سے یہی سوال ہوتے ہیں کہ ہم نے درس نظامی کیا ہوا ہے یا ہم نے عالمہ کا کورس کیا ہوا ہے یا حافظہ ہم لوگ نے حفظ کیا ہوا ہے، تو لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم نے آن لائن کس طرح پڑھانا ہے، تو ہم کس طرح سے پڑھائیں۔ اور اکثر یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ہم زوم پہ کس طرح پڑھائیں۔ ہمیں جو ہے وہ زوم پہ پڑھانے کا نہیں پتہ۔ اس کے علاوہ ہم باہر کے بچوں کے ساتھ انگلش میں کس طرح کمیونیکیٹ کریں، تو میرا ان کو یہی جواب ہوتا ہے کہ آپ نے 7 سال لگائے ہیں مدرسوں میں اور آپ نے ماشاءاللہ سے دینی تعلیم حاصل کی ہے، تو اگر آپ میرے کہنے پہ 1 ماہ کی ٹریننگ لے لیں تو آپ کو ان سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ بہرحال آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ٹریننگ کے حوالے سے نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں آپ کو ٹریننگ کے بارے میں بھی تفصیل سے بتاؤں گی، اور جو ہمارا کورس ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارا جو یہ ٹریننگ سیشن اس کا کیا مقصد ہے۔ تو آج کا تو ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم ہاؤ ٹو ٹیچ قرآن آن لائن۔ تو سب سے پہلی بات جو میں ان خواتین سے کرتی ہوں، کیونکہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہمارا جو یہ دینی طبقہ ہے ان میں اعتماد کی بہت کمی ہوتی ہے اور بہت زیادہ مایوسی دیکھی ہے میں نے۔ مطلب اکثر یہ سوال ہوتے ہیں پریشان حال، اور یہ سوال پوچھتی ہیں خواتین اکثر کہ ہمیں اسٹوڈنٹس کیسے ملیں گے۔ تو میں ان سے یہی کہتی ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ اس مایوسی کو ختم کریں، اور اگر آپ نے اللہ کا نام لے کے اپنا کام شروع کیا تو اللہ پہ توکل کریں، یقین کے ساتھ کام کی ابتدا کریں۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے رازق ہیں، واللہ خیر الرازقین۔ وہ تو اس طرح کا رزق عطا کر رہے ہیں کہ وہ کافروں کو بھی رزق دے رہے ہیں، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی نیت خالص کر کے اللہ کی رسی یعنی قرآن کو تھام کے اپنی منزل کو پانے کے لیے نکلا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کس طرح ناکام کر دیں؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو نوازتے ہیں، بس ہمارے اندر ہی یقین کی کمی ہے، اور لیکن شرط یہی ہے نا کہ ہم بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے جو قرآن میں جو تقاضے ہیں اس کے مطابق ڈھال لیں اور اپنی نیت کو خالص رکھیں۔ اور تلاوت کا صرف حق یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف قرآن پڑھ لیا ہے، بلکہ تلاوت کے اور بھی حقوق ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یتلون حق تلاوتی۔ عربی زبان جیسے کہ فصیح و بلیغ زبان ہے، تو عربی زبان میں تلاوت سے مراد پیچھے پیچھے چلنا یعنی پیروی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے تقاضے کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دیں کہ ہم صرف قرآن کو صرف پڑھیں، اس کو صرف ہم نے برکت کی کتاب بنا لیا ہے، بلکہ اس کو ہم نے پڑھنا ہے، پڑھ کے سمجھنا ہے اور پھر اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ تو آپ صاحب قرآن ہیں، اور صاحب قرآن کس طرح صاحب قرآن کا کردار کیسے ہونا چاہیے؟ تو آپ قرآن کے مطابق اپنے اخلاق، اپنے اعمال کو جو ہے نا وہ قرآن کے مطابق ڈھال لیں، تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے نا وہ آپ کو ترقی سے نہیں روک سکتی۔ اس کے علاوہ میں اس کے ساتھ یہ بھی کہتی ہوں کہ سبحان اللہ، آپ کی روزی کو حدیث میں بہترین روزی کہا گیا ہے، اس لیے اس روزی کو
پاک کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو اس قابل کر لیں اور اپنے آپ کو جو ایک روایتی قاریہ کی بجائے ایک پروفیشنل قاریہ بنائیں۔ اور اس کے علاوہ ایک کویشچن بھی میں ان سے کرتی ہوں کہ ایک بچہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور ایک بچہ جو 7 سمندر پار بیٹھا ہے، کیا دونوں کے پڑھانے کے انداز میں فرق ہے؟ ظاہر ہے فرق ہے، دونوں کے پڑھانے کے انداز میں فرق ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا وہ آپ کو پروفیشنل ہونا پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ایک میں چھوٹا سا جو ہے نا وہ ڈفرینس بتا رہی ہوں آپ کو ایسٹ اور ویسٹ کا، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو ہے نا وہ کتنا ڈفرینس ہے۔ حالانکہ یہ ایک چھوٹا سا تقابلی جائزہ ہے جو کہ ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان ہے۔ ایسٹ میں استاد کو کہا جاتا ہے ماسٹر، جبکہ ویسٹ میں کہا جاتا ہے سروس پرووائڈر۔ ایسٹ میں اسٹوڈنٹ کو کہا جاتا ہے نو کوسچن، یو آر جسٹ اے سلیو، جبکہ ویسٹ میں کہا جاتا ہے وی کریٹ تھنکرز سو آسک کوسچنس۔ تو اس سے آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ یہ ایک چھوٹا سا تقابلی جائزہ ہے کہ پھر بھی کتنا فرق ہے۔ اس کے ساتھ ہی دنیا میں کامیاب کون لوگ ہوتے ہیں؟ دنیا میں ہمیشہ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو کہ جدید اسباب کو اپناتے ہوئے وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں۔ اب یہ جو میں آپ لوگوں سے ٹپس شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ ٹپس جو ہے یہ میرا اپنا جو ایکسپیرینس ہے میں اس کو جو ہے وہ آپ سے بیان کر رہی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ جو میں آپ لوگوں سے ٹپس شیئر کروں گی ان کا پریکٹیکل ہم لوگ آن لائن ٹریننگ کورس میں کرواتے ہیں۔ آپ کو باقاعدہ پریکٹیکل کروایا جاتا ہے، آپ کو کورس پرووائڈ کیا جاتا ہے، آپ کی ہر روز زوم پہ کلاس ہوتی ہے، آپ کو سارے یہ طریقہ کار سمجھائے جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آن لائن ٹریننگ کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ آج ان نیو کمرز کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں جنہوں نے آن لائن ٹیچنگ کرنی ہے اور ان کو تھوڑی سی گائیڈ لائن چاہیے۔ اگلا جو میرا ان کے ساتھ جو میں بات کرتی ہوں نا ان خواتین کے ساتھ، ان کو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اگر آن لائن ٹیچنگ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو جس سافٹ ویئر کی ضرورت پڑے گی وہ اس کے لیے جو ہے نا وہ اسکائپ، زوم اور واٹس ایپ، اور اس کے علاوہ چائنا کے بچوں کے لیے نا وی چیٹ، یہ 4 میڈیمز ہیں نا جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی پروفیشنل قاری یا قاریہ ہوتی ہیں ان کے پاس لیپ ٹاپ ہوتے ہیں ہمیشہ۔ موبائل پہ بھی پڑھایا جا سکتا ہے، لیکن موبائل پہ اس طرح جو ہے نا وہ آپ نہیں پڑھا سکتے۔ اکثر جو ہے نا ٹریننگ کے دوران میں اپنی جو اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں ان کو یہی کہتی ہوں کہ آپ فی الحال موبائل سے کلاس لیں، لیکن جب آپ کی اپنی ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی نا تو پھر آپ اپنا لیپ ٹاپ لیں۔ اس کے علاوہ آپ کو PDF فائلز کی ضرورت پڑے گی، قرآن، قاعدہ، احادیث، نماز، مسنون دعائیں اور کلمے، یہ سارے جو ہے نا یہ آپ گوگل سے جو ہے وہ سرچ کر سکتی ہیں یہ PDF فائلز۔ لیکن ایک بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ نے قرآن ڈاؤن لوڈ کرنا ہے نا تو کسی عالم دین سے ایک دفعہ آپ کنفرم کرا لیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ثواب کی نیت سے جو ہے نا وہ گناہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ سافٹ ویئر اور میڈیمز کے بعد اچھا انٹرنیٹ ہونا بہت ضروری ہے، فاسٹ انٹرنیٹ ہونا چاہیے آپ کا۔ اس کے علاوہ ایک اور کویسچن ہوتا ہے کہ ہم فیس کتنی چارج کریں۔ دیکھیں یہ تو اب آپ خود جو ہے نا ماشاءاللہ سے سمجھدار ہیں، جس طرح ہر ملک کی اپنی کرنسی ہوتی ہے نا، UK میں جو ہے وہ پاؤنڈز چلتے ہیں، امریکہ میں ڈالرز چلتے ہیں۔ تو آج کل جو آپ اپنے مائنڈ میں یہ رکھ لیں کہ آج کل جو اکیڈمیز چارج کر رہی ہیں تو آپ جو ہیں وہ اگر نیو کمر ہیں تو آپ ان سے نا کم چارج کریں، کیونکہ آپ کا بھی نیا نیا کام ہے تو آپ جو ہے وہ کم چارج کریں نا۔ تو پھر آپ اپنے مائنڈ میں ایک رکھیں فکس اماؤنٹ کہ آپ نے اتنا لینا ہے، تو پھر اس کو آپ ان کی کرنسی میں کنورٹ کر کے ان کو بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے نا جب کلاس لیں گے، پہلی جب آپ بچے کی کلاس لیں گے تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ جتنے سادہ طریقے سے جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ کو سمجھائیں گے نا اتنا اچھا ہوگا۔ یعنی ایک تجوید ٹیچر جتنا سادہ ہو نا، سادگی سے پڑھائے نا، وہ اتنا ہی زبردست ٹیچر ہوتا ہے۔ یعنی اس کو آتا تو سب کچھ ہے لیکن بظاہر وہ آپ نے جو ہے نا سادہ سے انداز میں سلام کرنا ہے اسٹوڈنٹ کو، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ عربک ٹرمنالوجیز کی بجائے آپ نے کانسیپٹس کلیئر کروانے ہیں۔
اس کے علاوہ کچھ جملے جو ہیں نا وہ آپ نے بہت زیادہ بولنے ہیں، جیسے کہ ریپیٹ آفٹر می کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے نا بچے کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا ہے، بہت پولائٹلی، بہت ہی فرینڈلی لہجے میں اور بہت ہی پولائٹ لہجے میں آپ نے یہ بولنا ہے، ماشاء اللہ یو آر ویری کوئک لرنر، گڈ جاب، براوو، یو آر ویری انٹیلیجنٹ۔ تو اس طرح کے آپ نے جو ہے نا وہ بچے کو بار بار اس طرح کہہ کے اپریشیٹ کرنا ہے، اس سے جو ہے نا وہ بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ سیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے شروع میں ہی نا 3 ٹرائل کلاسز رکھ لینی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ان 3 ٹرائل کلاسز میں ہی نا بچے اور والدین کو جو ہے نا وہ سیٹسفائیڈ کر لیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلی کلاسز جو ہوتی ہیں ان میں پیرنٹس جو ہیں وہ بہت اٹینٹیو ہو کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو یہ جو ہے نا یہ فری کلاسز ہوں گی، مطلب آپ اس کے بعد جب یہ 3 کلاسز آپ کی ہو جائیں گی اور انشاءاللہ آپ ان میں کامیاب ہو جائیں گے، تو پھر آپ نے نا ایڈوانس میں فیس لے لینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بڑی جو ہے نا وہ اصولی جو ہے وہ ایک بات ہے کہ آپ ایڈوانس میں فیس لے لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو ٹائم کا بہت زیادہ پابند رہنا پڑے گا۔ ظاہر ہے ان کے ٹائم میں اور ہمارے ٹائمنگز میں فرق ہے، جیسے کہ امریکہ میں اور یہاں کے ٹائم میں، جب یہاں پہ جو ہے وہ مارننگ ہوتی ہے تو وہاں پہ رات ہوتی ہے، اور اسی طرح یو کے اور یہاں کے ٹائم میں نا 4 گھنٹے کا فرق ہے، اور تو اس لیے آپ نے اپنے ٹائم کے حساب سے نا ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے باہر کے بچوں کو پڑھانا ہے تو آپ کو نیند تو اپنی قربان کرنی پڑے گی، اس کے لیے یا آپ کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ لیٹ نائٹ اسٹوڈنٹس پڑھانے پڑیں گے، تو یا پھر آپ کو ارلی مارننگ پڑھانے پڑیں گے۔ لیکن میری جو اپنی جو مطلب ذاتی جو ایک ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ آپ ارلی مارننگ والے اسٹوڈنٹس لے لیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کی رات کی جو ہے وہ نیند پوری ہو جاتی ہے، اور پھر جب آپ ارلی مارننگ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی کلاس لیتے ہیں تو آپ کو پھر تہجد کا جو ہے نا وہ بھی موقع مل جاتا ہے، اور اس کے بعد فجر کی نماز کا بھی ٹائم ہو جاتا ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ارلی مارننگ والی کلاسز رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ بچوں کو سٹارز دیں، ان کو ٹرافیز دیں، آپ گوگل میں جا کے نا امیجز میں جا کے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور وقتاً فوقتاً جو ہے نا وہ بچے کو دیتے رہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی پین پوائنٹر کا استعمال کریں، اسپاٹ لائٹ کا استعمال کریں، پوائنٹر فوکس استعمال کریں، بہت زبردست جو ہے نا وہ آپ اس طرح جو ہے وہ ان کو اپنا میسج کنوے کر سکتے ہیں پوائنٹر فوکس کے ذریعے، اور جو ہے نا وہ سمجھا سکتے ہیں۔ تو بس یہ آپ لوگوں سے چند ٹپس تھیں جو میں نے شیئر کی ہیں، انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیوز میں اور زیادہ جو ہے نا وہ تفصیل سے آپ لوگوں کو بتاؤں گی، انشاءاللہ جو ٹریننگ کلاسز ہیں وہ انہی میں یہ پریکٹیکلز کروائے جاتے ہیں، تو پھر میں آپ کو جتنی بھی یہ میں نے ٹپس شیئر کی ہیں ایک ایک الگ الگ ٹپ کے جو ہے نا اس کو تفصیل سے مزید آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ جو ہیں وہ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں گے اور لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کریں گے،